بہت بڑا ارینجمنٹ لگایا ہے گورنمنٹ نے، لیکن اس کے باوجود جو پروٹیسٹرز ہیں وہ آتے جا رہے ہیں۔ آپ واحد آدمی نہیں ہیں جو گورنمنٹ کے اس ارینجمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا درد سر بن سکتا ہے۔ گورنمنٹ نے پوری طاقت استعمال کر لی ہے۔ پنجاب سے کوئی نہیں نکلا، سندھ سے کوئی نہیں نکلا، بلوچستان سے کوئی نہیں نکلا۔ پنجاب کی قیادت جو ہے اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ کچھ اور ہے، اور پختونخوا کی جو قیادت ہے اس کا الٹیمیٹ گولز کچھ اور ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں اور فیصل کمال پاشا صاحب آج وی ٹاک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وسیم بھائی صاحب آج کہیں مصروف ہیں، اس وجہ سے وہ وی ٹاک میں نہیں آ سکے۔ فیصل پاشا جو ہے وی نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں، سارے رپورٹرز کے ساتھ کام کرتے رہے، خود بھی کوریج کرتے رہے ہیں یہ فائنل کال کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے تو ان سے ہم آنکھوں دیکھا حال جانتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ان دنوں میں؟ سر بڑا، کیونکہ میں رپورٹرز کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہا ہوں تو ان کی طرف سے جو رپورٹس آتی ہیں تو ان رپورٹس میں مطلب بڑی بعض انبلیویبل چیزیں ہیں۔ مطلب جو گورنمنٹ کا ارینجمنٹ ہے اس مارچ کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے بڑا ہی زبردست قسم کا انہوں نے بہت بڑا ارینجمنٹ لگایا گورنمنٹ نے، لیکن اس کے باوجود جو پروٹیسٹرز ہیں وہ آتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب ٹیکسلا سے کچھ دور وہ رہ گئے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارے وی نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں سراج الدین صاحب، ان سے میری بات ہوئی تو بتا رہے تھے کہ جس رفتار سے وہ موومنٹ کر رہے ہیں تو کل وہ ممکنہ طور پہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ لیکن جو ایک ریزالو ہے، اور پھر جس طرح سے آج بشرا بی بی نے بھی ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اکیلی بھی رہ گئی تو میں عمران خان کے لیے پروٹیسٹ کروں گی، اور لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز اور بھی دیکھنے کو ملی کہ جس طرح سے پروٹیسٹرز جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا علی امین گنڈا پور کو چھوڑ کر جانے سے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور آگے بڑھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ایک طرف ہمیں جو پروٹیسٹر کا جو عزم ہے وہ بڑا نظر آتا ہے، آنسو گیس ہوئی، شیلنگ ہوئی، سب کچھ ہوئی، لیکن دے آر موونگ فارورڈ، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو گورنمنٹ نے ارینجمنٹ لگایا ہے اس پروٹیسٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ بھی ایک انارمس ہے، بہت۔ پاشا اف یو الاؤ می، تو میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، آپ واحد آدمی نہیں ہیں جو گورنمنٹ کے اس ارینجمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، جگہ جگہ کنٹینر، لیکن کیا اس انارمس ارینجمنٹ کا سب سے بڑا فیلئر یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ٹیکسلا تک پہنچ گئے ہیں؟ جی بالکل، یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیے اب گورنمنٹ اس سے آگے کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹ فائرنگ تو نہیں کر سکتی، لیکن ابھی تک کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی یا ہوئی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ نے ریزسٹ کیا ہے۔ رات کو غازی بروتھا میں، اٹک میں، مختلف مقامات پہ انہیں ریزسٹنس کافی ملی ہے، لیکن جس طرح سے وہ پروٹیسٹ مارچ جو ہے، اور پھر جو ایک تعداد ہے، یہ تعداد جو ہے یہ گورنمنٹ کے لیے خاصی میرے خیال سے ایک باعث تشویش ہو سکتی ہے کہ مطلب رف ایسٹیمیٹس کے مطابق 20,000 سے زیادہ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ اس مارچ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور گزشتہ اکتوبر میں میرے خیال سے 4 اکتوبر کو جب پی ٹی آئی آئی تھی تو اس وقت لگ بھگ 3-4 ہزار کے لگ بھگ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے تھے، اور اچھا خاصا انہوں نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا تھا۔ لیکن اب اگر 20-25 ہزار مظاہرین جو ہیں وہ اسلام آباد ڈی چوک کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا درد سر بن سکتا ہے۔ گورنمنٹ نے پوری طاقت استعمال کر لی ہے، لیکن ان کا جو عزم ہے اس کو نہیں ابھی تک توڑ سکی۔ یہ میرے خیال میں کہ یہاں پر ایک جو طاقت کی بجائے جو بات چیت کا رستہ ہے وہ زیادہ معاون ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ جو ہے اس پہ عمل۔ اچھا پاشا صاحب، یہ جو ہے نا بات چیت کا رستہ تو ظاہر ہے حکومتوں کے فائدے میں رہتا ہے ہمیشہ، لیکن بات چیت علی امین گنڈا پور سے کریں، بشرا بی بی سے کریں، کیونکہ یہ دونوں تو ان کی اپنی قیادت مشکوک ہے۔ جی بالکل بالکل،
دیکھیے اس میں پاکستان تحریک انصاف اصل میں ایک اس کے بڑا عجیب فنامن اس وقت جو سینٹرل لیڈرشپ ہے، کوئی ایک کریڈیبل لیڈر نہیں میسر پاکستان تحریک انصاف کو. بشرا بی بی کی قیادت پہ کافی سوالات ہیں، علی امین گنڈا پور کی قیادت پہ کافی سوالات ہیں، بیرسٹر گوہر جو بظاہر چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کی وہ پذیرائی نہیں ہے، اس طرح سے ان کی بات سنی نہیں جاتی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں ہیں اور ان کی باتوں کو ہم ڈائریکٹلی نہیں سن سکتے، ہمیں وہ کسی پردے کے ذریعے سے، کسی واسطے کے ذریعے سے ہم ان کی باتیں سنتے ہیں. اور اس لیے ایک قیادت کا بحران تو ہے، لیکن اس چیز کا بحران بالکل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان پاپولر ہو گئی ہے، لوگ اس جماعت سے برگشتہ ہو گئے ہیں. وہ نظریہ جو ہے وہ توانا ہے اسی طرح سے، اور وہی ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو اس مارچ کو اسلام آباد کی طرف پش کر رہا ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ساری عمر رپورٹنگ کی ہے، بے تحاشا احتجاج، پروٹیسٹ، جلسے جلوس کور کیے ہیں. ظاہر مستقبل کا حال تو ہم نہیں جانتے، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو حکومت کی تیاریاں دیکھ کے یہ لگتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ انسان ہیں جو احتجاجی مظاہرین ہیں، فی الوقت انہیں شاید واپس جانا پڑے، اور عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں ان کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حکومت یہ شرط مان جائے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. لیکن فی الوقت ان کو شکست مان کے واپس جانا پڑے گا، لیکن یہ کوئی مستقل حل قطعی نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے بعد کی جو اسٹریٹجی ہے، اور اس جو احتجاج پہ ان کا جو مورائل ہے وہ کافی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ احتجاج وہ مؤثر طریقے سے کر لیں گے تو اس کے بعد ان کے آنے والے جو احتجاجات ہیں ان میں زیادہ اثر آئے گا، زیادہ وہ طاقت کے ساتھ اپنے احتجاجات جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ آرگنائز کر سکیں گے. لیکن یہ احتجاج اس میں مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کامیابی ملے گی. اچھا، آپ کے لیے یہ فکر کی بات نہیں ہے بحیثیت پاکستانی کہ پنجاب سے کوئی نہیں نکلا، سندھ سے کوئی نہیں نکلا، بلوچستان سے کوئی نہیں نکلا، ایک ہی صوبے سے لوگ آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہاں پر عمران خان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن پارٹی نے تو پتہ ہی 119 ایم پی ان کے پنجاب میں ہے. جی بالکل، اور ایک بندہ نہیں نکلا. تو یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ بالکل یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور بالکل پاکستان تحریک انصاف بظاہر ایک ایسی جماعت بن گئی جیسے نون لیگ پنجاب کی پارٹی، پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی اور پختونخوا کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف بن گئی ہے. ایک صوبے کی نمائندگی نظر آتی ہے. اور ہمیں جب ہم مختلف پنجاب کے لیڈروں سے بات چیت کرتے ہیں، جیسے کچھ دن پہلے میں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بات کی اور ان سے یہ سوال پوچھا میں نے کہ یہ بتائیں کہ پختونخوا سے کیوں آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں پنجاب کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی تحریک لاہور سے شروع نہیں ہوتی وہ کامیاب نہیں ہوتی. ان کے اس فکرے سے جو بات میں سمجھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ فکری طور پہ یکسو نہیں ہے. پنجاب کی قیادت جو ہے اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ کچھ اور ہے، اور پختونخوا کی جو قیادت ہے اس کا الٹیمیٹ گولز کچھ اور ہیں. اور ڈومینیٹ جو اس وقت کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ تو پختونخوا کی ہی قیادت ہے. پنجاب کی قیادت جو ہے وہ فور فرنٹ پہ نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے پارٹی کے اندر کچھ میرے خیال سے شاید دوریاں بھی ہیں، کچھ ابہام بھی ہے. تو یہ تقسیم تو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر. اچھا، یہ ظاہر ہے یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے، یہ تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. تو خان صاحب کا مقصد تو کبھی حکومت ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری ان کو تو کسی خاطر میں ہی لیا. ان کا مقصد، ٹارگٹ، فوکس ہمیشہ سے کچھ اور آ رہا ہے جنرل باجوہ کے زمانے سے. آپ کے خیال میں وہاں کیا صورتحال ہے، یا وہاں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں سکون میں ہیں؟ آپ
حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں۔ حکومت چلانے والوں کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اس وقت سارا پاکستان جو ہے نا جیسے بائی پولر انسان ہوتا ہے، تو کبھی وہ کچھ سوچتا ہے کبھی وہ کچھ سوچتا ہے، تو اس وقت تمام ادارے تمام افراد جو ہیں بائی پولر ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کسی وقت کچھ بھی سوچ سکتے ہیں حالات کے حوالے سے، لیکن تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ دیکھتے ہیں، یہ بہرحال دیکھیے سارا شہر سارا ملک بند ہے، لوگ بڑی سخت اذیت میں ہیں، اور حکومت کے وزراء آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے وہ پریس کانفرنسز بڑی بے تاثیر ہیں، اس میں کوئی وہ کنوکشن نہیں نظر آ رہی، رٹے رٹائے سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ دی پاشا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔